قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کی گمراہی کے اسباب۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو اسی وقت سے اس کا دشمن شیطان بھی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش میں مگن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اعلان کرتا ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ علاوہ ارشاد ہوا کہ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آدم کے ذریعے سے گمراہ کیا تھا۔ اس نے گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر لگا دیا تھا اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شیطان کسی کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر غلط راستے کی طرف نہیں لاتا، بلکہ اس کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، تو کمزور ایمان والا انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور شیطان کو قطعی طور پر کوئی طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو زبردستی گمراہ کرے۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرا ٹھکانہ ہوگا، ان کا ٹھکانہ بھی وہی بنا دوں گا۔ اس مذکورہ بالا آیت میں شیطان مردود نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے زمین میں گناہوں کو مزین کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، اور شیطان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی چیزیں، اور ان میں سب سے زیادہ گمراہی کا سبب مال و دولت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و دولت اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے لیے بہت بہتر ہیں۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت اس حدیث مبارکہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ سیدنا مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور فرمایا، آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔ اے انسان، تیرے مال میں تیرا وہی حصہ ہے جو تو نے صدقہ کیا اور اسے اپنے نفس کے لیے ذخیرہ کر لیا، یا جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا جو تو نے پہن لیا اور بسیدہ کر لیا۔ اس آیات اور حدیث کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ شیطان انسان کا سب سے بدترین اور سب سے پرانا دشمن ہے، اور اس نے آدم کی نسل کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے،
اور سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ اس کا مال ہے، اور اس کے بعد اس کی اولاد اور بیوی اور اس کے دیگر عزیز و اقارب، کیونکہ شیطان نے کہا تھا پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ شیطان کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی بیوی بچوں کے ذریعے سے، کبھی عزیز و اقارب کے ذریعے سے ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں آدمی کا مال چھین لے، تیرے کام آئے گا، فلاں آدمی کمزور ہے، اس کے مکان پر قبضہ کر لے، تیری اولاد کے کام آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر ان کا زور نہیں چلتا، ہاں ان کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اللہ کے نیک فرما بردار اور اس پر بھروسہ کرنے والوں اور ہر وقت اس کو یاد رکھنے والوں کا اس پر کوئی زور نہیں۔ وہ گمراہ کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، تو شیطان اہل جہنم سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی زبانی تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو اللہ کے عذاب سے نجات پاؤ گے، ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا و سزا کا عقیدہ غلط ہے، اور اگر بالفرض اسے صحیح مان لیا جائے تو تمہارے اصنام تمہارے لیے سفارشی بنیں گے، اور میں نے بغیر دلیل و حجت تمہیں اپنی اتباع کی دعوت دی تھی تو تم نے قبول کر لی، اور رسولوں نے اپنی اور اپنی دعوت کی صداقت پر دلائل پیش کیے تھے، لیکن تم نے ان کی بات ٹکرا دی تھی۔ اس لیے آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہیں نجات نہیں دلا سکتا اور نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ آج میں اس بات کا قطعی طور پر انکار کرتا ہوں کہ کسی بھی حیثیت سے میں اللہ کا شریک ہوں، اور تم سے ہر طرح برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو اس دن بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم۔ جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے پختہ وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، جس کی آج میں تم سے خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا۔ میں نے تو تمہیں اپنی طرف بلایا تھا تو تم نے میری بات مان لی تھی، اس لیے تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا اور نہ تم میرے کام آؤ گے۔ تم نے اس سے قبل دنیا میں مجھے جو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، تو آج میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ بے شک ظالموں کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ علامہ زمخشری۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر رقم طراز ہے۔ قیامت کے دن شیطان جو کچھ کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نقل کیا ہے تاکہ سامعین کرام کے قیامت کے دن اپنے انجام کے بارے میں غور کریں اور ابھی سے اپنی نجات کے لیے تیاری کریں، جب شیطان اپنے تمام پیروکاروں سے اپنی برات کا اعلان کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔